بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خوابوں کی تعبیر کے اندر حصہ نمبر 4، پہلا حصہ بھی سنا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، تو اب پارٹ نمبر 4 حصہ نمبر 4 ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے پاس حروف ہیں ہے، خے اور دال، اس کی تفسیر و تعبیر کو سنیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں جو ہمارے حصہ نمبر 4 کے اندر پہلا حروف ہے وہ ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر حوض کو دیکھا تو فرمایا کہ خیر و برکت نعمت پر دلیل ہے، اور اگر کسی نے حمام میں غسل کیا تو فرمایا کہ فکر و غم سے رہا ہونے کی دلیل ہے، اور فرمایا اگر کسی نے حمام بغیر پانی کے دیکھا تو عورتوں سے مصیبت پہنچنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے حلال جانوروں کا دودھ پیا تو فرمایا کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اور اس کا دودھ پیا تو بیماری لاحق ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر حرم شریف کو دیکھا تو فرمایا ہم چشموں میں عزت و توقیر نصیب ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر حیض سے پاک اپنے آپ کو دیکھا تو فرمایا اگر بیماری ہے تو صحت یابی ملے گی، اور جو ہے گناہوں سے مغفرت کی امید ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے آپ کو حیضہ پایا اگرچہ حیض میں نہیں تھی تو فرمایا اس سے کوئی گناہ سرزد ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر حمام بنایا تو فرمایا دشمن تباہ ہوگا یا نیک عورت ہاتھ میں آئے گی۔ اور اگر کسی نے کسی جانور کو خواب کے اندر حلال کیا تو فرمایا حاکم میں وقت سے نفع کی امید ہے یا کار خیر کی امید ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر حلوہ کھایا تو فرمایا جہالت سے دور اور راحت کا حصول ہوگا۔ اور اگر کسی نے حجامت بنوایا تو فرمایا گیا خاندان میں کوئی آفت آئے گی۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر حمام میں پیشاب کیا تو فرمایا مرض میں مبتلا ہونے یا کوئی سختی اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر حجام کو دیکھا تو فرمایا مالدار کے لیے اچھا نہیں ہے، مال کا نقصان یا کوئی رنج مصیبت پہنچنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر گدھے کا اپنے اوپر نافذ ہوتا دیکھا تو فرمایا اگر حمار یعنی گدھا پر سوار دیکھے اور حمار کو اپنے قبضے میں دیکھے تو اس کی کوشش کامیاب ہوگی جو کہ وہ کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا حمام پر سوار خواب میں دیکھا تو خیر و برکت کی دلیل ہے۔ اور اگر گدھے سے گرتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے گدھے کا گوشت کھایا خواب کے اندر تو فرمایا مال حرام و خبیث حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر گدھے کا دودھ پیا تو فرمایا مرض میں شدید مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ یا بعض نے صحت سے تعبیر کیا ہے۔ تو پارٹ 4 یعنی حصہ 4 کا جو پہلا حروف تھا ہے اس کے متعلق سنا، دوسرا حروف تھا ہمارے پاس خے، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر خچر کو دیکھا تو فرمایا سفر کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر خاک کو کھایا یعنی مٹی کو تو فرمایا مال بہت ملنے کی دلیل ہے یا تو معاش کی تکلیف اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خاک پر چلنا دیکھا تو فرمایا دولت مند ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خچر کا دودھ پیا تو فرمایا کہ تنگی معاش کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے ختنہ کرنا ہے، ختنہ کرتے دیکھا خواب کے اندر تو فرمایا گناہوں سے پاک ہونے کی دلیل ہے اور روپیہ اور نعمت سے خوش ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خرگوش کو دیکھا خواب کے اندر تو فرمایا عورت ملنے سے تعبیر کیا گیا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر خچر کا گوشت کھایا تو فرمایا خراب عورت کا مال ہاتھ آئے گا اور بے جا صرف ہو جائے گا۔ اگر کسی نے خچر غیر پر سوار ہوتے دیکھا تو فرمایا گیا کہ مالک خچر کی عورت سے خیانت کرے گا۔ اور آگے فرمایا خچر غیر پر سوار ہوتے دیکھا تو خچر کی عورت سے خیانت کرے گا، مالک جو ہے خچر کی عورت سے خیانت کرے گا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر خربوزہ کھایا تو فرمایا
کہ دولت ہاتھ آنے کی دلیل ہے، لیکن جلد ہی خرچ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر خوش اپنے آپ کو دیکھا تو فرمایا رنج و غم کی نشانی ہے، اور رنج و غم دیکھنا نہایت شادمانی ہے۔ تو پارٹ 4 کے اندر جو تھا ہے اور خے، اس کو سنا ہم نے۔ اب تیسرا تھا دال، اس کو متعلق سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دانت گرتے دیکھا تو فرمایا راحت و آرام اور عمر درازی کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دانت سونے یا چاندی کے دیکھے تو فرمایا بیماری کی علامت ہے۔ اگر کسی نے درخت بے ثمر دیکھا، بغیر پھلوں کے دیکھا تو فرمایا ذلیل و خواری کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر درخت پھولوں کا دیکھا تو فرمایا روپیہ ملنے اور عیش کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر درخت پر چڑھتے اپنے آپ کو دیکھا تو فرمایا رتبہ بلند پانے یا حاکم سے فائدہ اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے دریا سے پار ہوتے اپنے آپ کو دیکھا تو فرمایا تحصیل علم سے فراغت پائے گا، رنج بدل کر راحت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے دریا میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو فرمایا نیک کاموں سے کنارہ کرے گا اور برے کاموں میں جا گھسے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دودھ عورت کا پیا تو فرمایا اگر منقوع ہے یعنی نکاح شدہ ہے تو الفت بڑھے گی، اور اگر غیر ہے تو فائدہ پہنچے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دختر پیدا ہوتے دیکھا تو فرمایا اگر خواب عورت دیکھے پسر کمزوری کی دلیل ہے، اور اگر مرد دیکھے تو دختر کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر دہی کو دیکھا تو فرمایا سفر کی دلیل ہے، لیکن تندرست واپس آنے کی بھی دلیل ہے۔ اگر کسی نے دوزخ کے عذاب میں اپنے آپ کو گرفتار دیکھا تو فرمایا بدصورت بصیرت ملے نہایت تنگ کرے گی جو بھی اسے ملے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دودھ ان جانوروں کا پیا جن کا کھانا حلال ہے تو فرمایا روزی ملنے کی دلیل ہے، اور اس کے برعکس تکلیف پانے کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دوزخ سے باہر نکلنا دیکھا تو فرمایا دینداری اور پرہیزگاری کی دلیل ہے، یا سفر سے واپس ہوگا، اندر دیکھا ہے تو گناہوں سے توبہ کرے گا، دنیا دار سفر کرے گا۔ اور اگر خواب کے اندر دوزخ کی رنج و بلا میں مطلع دیکھا تو فرمایا دنیا کے رنج و مصیبت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دلال کو دیکھا تو فرمایا خواب دیکھنے والے کو کوئی ہدایت کرنے والا پیدا ہونے والا ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دانتوں میں کسی طرح کا نقصان یا تکلیف کو دیکھا تو فرمایا عزیزان خاص کے نقصان کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دانت کا گرنا دیکھا تو فرمایا عمر کی جو ہے بڑھ جانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دانتوں کو روشن یا خوبصورت دیکھا تو فرمایا خوشحال پر دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دانت پتھر یا موم یا لکڑی کو دیکھا تو فرمایا خواب دیکھنے والے کی وفات کی نشانی ہے، یا باعث ہلاکت و مصیبت ہے، صدقہ دینا چاہیے۔ واضح ہو کہ دانتوں کا دیکھنا گھر کے آدمیوں کی دلیل ہے، جیسے دو اوپر کے دو نیچے کے سامنے والے چاروں کا دیکھنا بیٹوں اور بھائیوں اور بہنوں سے منسوب ہے، اور جوان چاروں کے متصل ہیں، ان چاروں کا دیکھنا ماموں اور چچا سے نسبت رکھتا ہے، اور داڑھی جن سے کھانا کھایا جاتا ہے اوپر کی باپ کے عزیزوں سے منسوب ہے، اور نیچے کی داڑھیں ماں کے عزیزوں سے منسوب ہیں۔ اسی طرح دانتوں کا نقصان جس طرف منصور ہے تعبیر سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر سیاہ دانت دیکھے تو فرمایا مرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے دانت چاندی کے دیکھے تو فرمایا رنج و مصیبت کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر درس دیا تو فرمایا اگر عالم ہے تو دولت آخرت پائے گا، اگر دنیا کا عالم ہے تو مال دنیا سے مالا مال ہوگا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دیگ کو دیکھا تو فرمایا عورت دیکھے تو مرد جوان سے عقد ہوگا، مرد دیکھے تو عورت حسینہ سے۔ اگر کسی نے دسترخوان خالی دیکھا تو فرمایا پریشانی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دسترخوان کھانے سے بھرا دیکھا تو فرمایا ترقی نعمت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دوات دیکھا
تو فرمایا عورت مالدار سے عیش نصیب ہوگا یا زن کے حامل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دوا کھائی یا دیکھی تو فرمایا مصیبت یا پیشمانی اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر درخت کے پتے دیکھے تو فرمایا روپیہ ملے یا حاکم سے عزت ملنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر درخت پر چڑھتے اپنے آپ کو دیکھا تو فرمایا بلند مرتبے، بے حد نفع اور اترتے دیکھنا ذلت و خواری کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر درخت آلو کا دیکھا تو فرمایا بیماری اٹھائے یا کسی بلا میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دروازے کا جل جانا دیکھا تو فرمایا گھر ویران ہوگا یا مرض میں مبتلا ہوگا یا خواری و ذلت کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دروازوں کے پتوں کا گر جانا دیکھا تو فرمایا اگر دونوں لڑکیاں ہیں دونوں مر جائیں گی یا شوہر کے گھر سے نکل جائیں گی۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دروازے کا دوسرا بنانا دیکھا فرمایا اپنے مکان کو بیچنے کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زوجہ دوسرے سے نکاح کرے گی۔ اگر کسی نے خواب کے اندر درزی کو دیکھا تو فرمایا اپنے دین کو بیچنا اور دنیا کو خریدنا ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دریا سے پانی پیا تو فرمایا کہ مرتبہ بڑھ جائے، حاکم وقت سے روپیہ ہاتھ آئے گا۔ اور اگر کسی نے دریا کے پار ہونا دیکھا تو فرمایا موت کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دانت پتھر یا لوہے یا خواہ لکڑی کے دیکھے تو فرمایا خواب دیکھنے والے کی موت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے دانت سونے کے دیکھے تو فرمایا مرض میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دریا دیکھا تو فرمایا دولت و ترقی اور جاہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دوپٹہ زنانہ دیکھا تو فرمایا عورت کو شوہر نیک ملے گا۔ اور اگر کسی نے داڑھی نوچی خواب کے اندر تو فرمایا عورت سے جنگ ہوگی، نہایت تنگ ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر ڈول دیکھا تو فرمایا اگر خالی ہے تو پریشانی ہوگی، اور اگر بھرا ہوا دیکھا تو شادمانی ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھنی داڑھی دیکھی تو فرمایا اگر مفلس ہے تو پریشانی حال ہوگا، اور اگر توانگر ہے تو خوشحال ہوگا۔ اور اگر کسی نے سفید داڑھی خواب کے اندر دیکھی یا سیاہ داڑھی دیکھی تو فرمایا عزت و وقار کی دلیل ہے سفید داڑھی دیکھنا، اور سیاہ داڑھی دیکھنا یہ ہمیشہ دولت و اقبال یعنی گھر کا غلام ہوگا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اگر داڑھی والی عورت کو دیکھا خواب کے اندر، اگر بیوہ ہے تو نکاح ہوگا، اور اگر شوہر سفر میں ہو تو واپس ہوگا، اور اگر موجود ہے تو سفر کرے گا، اور جو حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور لڑکا قوم کا سردار بنے گا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر نبی کا گھر سے نکل جانا یا چوری ہو جانا دیکھا تو فرمایا خواب دیکھنے والے کے لیے اس کی بیوی سے کوئی ایسی بات درمیان میں ہوگی جس سے بے حد خوشی اور درمیان میں پیدا ہوگی۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دھنیے کو دیکھا تو فرمایا نیک اعمال کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دھوبی کو دیکھا تو فرمایا بغض و عداوت اور گناہ کرنے کی دلیل ہے۔ تو ہمارا پارٹ نمبر 4 جس کے اندر تھا سے جیم چے نہیں، پارٹ نمبر جو ہمارا 4 تھا ہے خے اور دال، یہ مکمل ہوا۔ تو اب پارٹ نمبر جو 5 ہوگا اس کے اندر زال، رے اور زے اس کے متعلق سنیں گے۔